بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اہل تشیع میں حج اور عمرہ کے وقت طواف النساء ہوتا ہے اور اہل سنت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 29، اس میں جو آیت شریفہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو طواف کا حکم دیا ہے سورہ حج آیت نمبر 29، جی اس کے بارے میں ہمارے تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ وہ طواف کا حکم ہے کہ جو حج کے بعد آخر میں کیا جائے گا، جی اور اس طواف کو ہمارے وہاں چونکہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں تو اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے کہ طواف الفریضہ طواف النساء، جی اس والے طواف کو طواف نساء نام دیا ہے۔ لیکن ہمارے بقیہ اسلامی فرقے، بقیہ مسلمان اس کو طواف وداع کہتے ہیں، جی الوداعی طواف کہتے ہیں۔ ہمارے وہاں یہ طواف نساء ضروری ہے، لازمی ہے، اور اسی بنا پر اس کو انجام دیتا ہے ہر وہ حاجی جو حج کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے آخر میں۔ لیکن طواف وداع کے طور پر چونکہ اس کو بعض ہمارے برادران مستحب مانتے ہیں، لہٰذا اتنی تاکید کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے وہاں طواف نساء کو اس آیت شریفہ کی بنا پر واجب قرار دیا گیا ہے، لہٰذا حج کے مکمل ہونے پر اس طواف نساء کا کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک شیعہ اور غیر شیعہ کی شادی ہو سکتی ہے، اور کنڈیشنز نکاح کے کیا ہوں گے؟ مسلمان کی مسلمان سے شادی کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا گیا ہے بلکہ پوری تاریخ میں اس کی مثال موجود۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ وضو کا تو پتہ ہے لیکن تیمم کا نہیں۔ میں واضح کر دوں، تیمم کے لیے کہیں بھی توضیح المسائل میں یہ جملہ نہیں ملے گا جی کیسے ٹوٹے گا۔ اس جی کی وجہ یہ ہے، اس کو آیت اللہ الاسماء غیثانی نے لکھا ہے، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم جو ہوتا ہے وہ ایک وجہ سے نہیں، دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ جی کبھی وضو کی بنا پر تیمم کرنا پڑتا ہے وضو نہ کر پانے کی وجہ جی سے، کبھی غسل نہ کر پانے کی وجہ سے تیمم ہوتا ہے۔ جی آیت اللہ الاسماء غیثانی نے لکھا ہے کہ اگر وضو کی جگہ پر تیمم کیا ہے جی تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے یہ تیمم ٹوٹ جائے گا، جی اور اگر غسل کی جگہ پر تیمم کیا ہے جی تو جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے یہ والا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام۔ میرا یہ کویشچن ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 21 رمضان المبارک میں ہوئی اور ان کو ضربت 19 رمضان المبارک فجر کے وقت لگائی گئی، تو کیا ہمارے یہاں 18 رمضان کو شبیہ تابوت اٹھانا 21 رمضان سے پہلے صحیح ہے؟ یہ تو غم کا ایک طریقہ ہے۔ یہ یادگار کے طور پر سرکار امیر المؤمنین کے جسم اطہر کو آپ کے بیٹے مسجد سے گھر تک لے کر آئے تھے، یہ اس موقع اور اس منظر کی یاد کے طور پر آپ کے تابوت مبارک کو اٹھایا جاتا ہے، تو اس کو بلند کرنا، اس کو اٹھانا اس یادگار کو مناتے ہوئے کوئی اس میں مشکل نہیں، سیاستداری کا ایک طریقہ ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ نماز وتر کیا کہ فون میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا بتائیے، خدا حافظ۔ اور ایک نماز وتر کس طرح؟ شاید پوچھنا یہ چاہ رہی ہے کہ نماز وتر میں جو قنوت کی دعا ہے جی کیا اس کو موبائل میں دیکھتے ہوئے انسان پڑھ سکتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اس دعا کو قنوت کے موقع پر انسان موبائل میں پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ کپڑے پر پڑ گیا تو کیا اس کپڑے کو پانی سے دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، پیشاب کی نجاست کو آب کر سے ایک دفعہ دھو کر پاک کریں گے، اور اگر آب کر نہیں، آب قلیل ہے تو 3 دفعہ دھو کر پاک۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہم کبھی غصے میں یہ کہیں اپنے بچے سے کہ قسم سے اللہ توبہ اب تمہارے ساتھ گھومنے نہیں جاؤں گی، کبھی اب تم اکیلے جانا، اور پھر کچھ ٹائم بعد بچہ زبردستی لے جائے گھومنے، تو کیا یہ قسم شرعی ہے؟ اگر شرعی قسم کھائی ہے تو اس کا حکم الگ ہے، جی اور اگر غیر شرعی قسم کھائی ہے تو حکم الگ ہے۔ جی اگر شرعی قسم کھائی ہے تو پھر انسان کو 10 فقیر کو، اگر وہ توڑ رہا ہے، شرعی قسم کھانے کے بعد اسے توڑا ہے، تو 10 فقیر کو 750 گرام
اس کو کھانا دینا ہوگا جی اناج کے طور پہ، اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر 3 دن روزہ رکھنا ہوگا. جی یہ ہے شرعی قسم کے توڑنے کا حکم. جی لیکن اگر غیر شرعی، مثال کے طور پہ عام قسمی جیسے انسان کھا لیتا ہے، قرآن مجید کی قسم، یہ شرعی نہیں ہے. جی یہ قسم غیر شرعی سے مراد یہ ہے، جی یعنی حرام نہیں ہے، جی. لیکن وہ چیزیں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ ہیں ان سے اگر قسم کھائی جائے تو یہ ایسی صورت میں اس کو اگر توڑ رہا ہے تو توبہ اور استغفار. شکریہ آقا. جاوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کنیز سکینہ شکاگو سے. جاوید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے، لیکن جب لوگ باہر سے مدرسوں یا اداروں کو جو زکوٰۃ بھیجتے ہیں وہ تو سب میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں سید لوگ بھی آ جاتے ہیں. مہربانی کر کے جواب دیجیے جزاک اللہ، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور ان چینل کو بہت بلندیوں تک لے جائے، آمین. دیکھیں زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے، اگر سید کی زکوٰۃ ہے تو وہ سید لے سکتا ہے، جی اور نان سید پر بھی خرچ ہو سکتی ہے. اور نان سید کی زکوٰۃ ہے تو صرف اس کو نان سید ہی کو دیا جائے گا. جی تو جس کو بھی دیا جا رہا ہو اس قید کے ساتھ دیا جائے کہ وہ مثلا اگر کسی ادارے کو دے رہے ہیں تو بتا دیا جائے. بتا دیا جائے کہ یہ کس کی زکوٰۃ ہے اور جی. کس پر خرچ ہونی. جی شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اتر پردیش سے بات کر رہی ہوں. آئی ایم 8 months پریگننٹ فرسٹ ٹائم اینڈ مجھے نارمل ڈیلیوری سے بہت ڈر لگ رہا ہے. پلیز کوئی دعا بتا دیں فار ایزی اینڈ پین لیس ڈیلیوری. پلس بہت نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، کوئی دعا بتا دیں. ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا وارد ہوئی ہے. مولا نے فرمایا کہ سورہ مریم کی 23، 24، 25 یہ 3 آیتیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 78ویں آیت، اور ان 3 ادھر کی 3 آیتیں اور یہ 4، ان 4 آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہے کہ اخرج ایھا الطلق اخرج باذن اللہ. یہ جملہ اگر کہے گا تو اگر خاتون ہے تو خاتون بھی یہ پڑھ سکتی ہے خود، یا اگر شوہر چاہے تو یہ جملہ پڑھے. تو ایسے موقع پر یہ جو خاص موقع ہوتا ہے اس موقع پر تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ آقا. کیونکہ میں 8 month پریگننٹ ہوں تو فزیکل ایکٹیویٹی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ سٹنگ پوزیشن میں قرآن اور دیگر دعا بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں. میں بیڈ پر آرام سے لیٹ کر قرآن اور دعا پڑھتی ہوں. جی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر جی. آپ اس طرح سے، بس یہ کہ بے ادبی نہیں ہو رہی ہو، جی. توہین نہ ہو رہی ہو، تو آپ اس طرح سے لیٹ کر بھی دعا بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اور جن عبادتوں کو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے وہ بھی آپ بجا لاتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی مولانا صاحب اللہ سب کو صحت مند رکھے، آپ سب کو اللہ صحت مند رکھے انشاءاللہ. جاوید بھائی میرا سوال ہے کہ نقلی فلاور اور پتیاں گھر کو ڈیکوریٹو کرنے کے لیے ہوتی ہیں، گھر خوبصورت بھی لگتا ہے ان کی سجاوٹ سے، لیکن میں نے ابھی یوٹیوب میں سنا کہ نقلی پھول اور پتیوں سے گھر میں منحوسیت آتی ہے. میں نے کئی روزوں اور امام بارگاہ میں بھی ان کی سجاوٹ دیکھی ہے. پلیز میرے سوال کا جواب جلد دیں. اس سوال کا جواب میں دیکھ نہیں پائی اس لیے دوبارہ کیا ہے. یہ جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی مصیبت ہمارے یہاں ہے، اس کو ہم بہت سیریسلی لے لیتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے اس چیز؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی نحوست نہیں ہے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھڑی مسور کی دال بنانا ضروری ہے اتنے دن، اور ایک طرف مولا کا 10ویں کی نظر دال چاول پر کریں، پھر سوئی پر بھی مولا کی نظر کریں. خوشی کے لیے بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. سب سے پہلے جو چہلم کا ذکر وارد ہوا ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے لیے ہے، اور یہ اختصاصی ہے، جی یعنی خاص حکم ہے سرکار سید الشہداء کے لیے. بے شک. بقیہ معصومین کے لیے اس انداز میں 10ویں اور 20ویں کا ذکر وارد نہیں ہوا ہے. جی اور یوں بھی عید کا دن سرکار امام حسین اور سرکار امام حسن علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جی. ان 2 شہزادوں نے جنت کا نیا لباس پہن کر جی نماز میں شرکت کی ہے، وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اپنے نانا کے دوش پر بیٹھ کر گئے ہیں. جی اور اسی طرح سے بقیہ معصومین نے بھی خود سرکار امیر المؤمنین کا وہ مشہور خطبہ ہے جو عید کے دن دیا ہے، خود سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین لباس پہن کر، وہ تو یقیناً آپ سے بہتر تو کوئی وارث امیر المؤمنین نہیں ہے. بے شک. ہمارے
8ویں امام بہترین لباس پہن کر اس نماز عید کے لیے اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں. تو ان ساری باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عید معصومین کی یادگار ہے. اس یادگار سے ہٹ کے اگر ہمیں کچھ عمل انجام دینا ہے تو پھر ہمیں معصوم ہی سے پوچھنا پڑے گا. جی مولا آپ بتائیے ہم یہ کریں یا نہ کریں. اور پھر بقیہ باتیں جو بقیہ گفتگو تفصیلی ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معصومین سے وارد ہونے والی دعائیں، ان دعاؤں سے خود کو دور نہ کریں. عید کا دن معصومین کی دعاؤں کو اپنی زبان پر دہرانے کا دن ہے. عید کا دن دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لانے کا دن ہے. اس دن عید کے طور پہ اس طرح سے منائیں جس طرح سے خود اہل بیت اطہار نے اس عید کو منعقد کیا ہے. لہٰذا اپنے دل میں ذرا بھی کوئی شک شبہ نہ پیدا کریں. سرکار رسالت مآب خوش ہوئے ہیں اس دن، سرکار امیر المؤمنین نے خوشی منائی ہے، جناب سید عالمیان نے اس دن خوشی منائی بچوں کے نئے لباس کو دیکھ کر، اور امام حسن امام حسین نے تو لباس پہنا ہے، مسلمات میں سے ہے. لہٰذا عید کے دن عید منائیں اور غم کے دن انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کے غم منائیں. آغا ایک بات میں اور اضافہ کر دیجئے کہ جو بقیہ نماز ہیں، جتنی بھی واجب نمازیں ہوں یا مستحب نمازیں ہوں، اس میں ایک ہی بار قنوت ہے، اور عید کے دن 9 بار قنوت ہے. اس میں جعلتہ للمسلمین عیدہ کا ذکر ہے. جی بار 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 ذکر ہے عید کا کہ ذکر ہے. یہ عید کو اللہ رب جعلتہ، اے پروردگار تو نے عید کا دن قرار دیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے اچھا اس سے پہلے کا جملہ اور زیادہ قیمتی ہے جی کہ اے پروردگار تو نے اپنے پیغمبر کے لیے ذخرم و شرفم و کرامہ، یہ وہ دن قرار دیا ہے کہ جس میں رسالت مآب کو یہ شرف مل رہا ہے. جی تو جس دن رسالت مآب کو شرف مل رہا ہے اس دن کو ہمیں فراموش نہیں کرنا. بہت بہت شکریہ آغا. میرا ایک سوال ہے کہ روزے میں سفر کا کیا حکم ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں سفر، ابھی ذکر آیا تھا، اگر نماز ظہر کے بعد سفر کر رہے ہیں تو اس دن کا روزہ صحیح ہے. اور اسی طرح سے اگر اپنی منزل پر جہاں پر قیام کرنا ہے 10 دن کا، یا اپنے وطن ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے تو اس دن کا روزہ بھی مکمل کریں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. خمس کیسے نکالا جاتا ہے پلیز گائیڈ کر دیجئے. جزاک اللہ. میں نے کبھی نہیں نکالا، ان کے لیے کیا شرائط ہے؟ اور آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے مقلد جن کو خمس دیا جائے تو ان کا ڈیٹیل سینڈ کر دیں. خمس انسان کی جو درآمد کا پہلا دن ہے زندگی کا، جی یعنی جس دن اس کو پہلی سیلری مل رہی ہے جاب کی بنا پر، یا جس دن وہ بزنس شروع کرنے کے بعد فائدہ حاصل کر رہا ہے، وہی اس کے لیے خمس کی تاریخ ہے اگلے سال. جی یعنی مثال کے طور پہ آج اگر سیلری مل رہی ہے تو اگلے سال کی آج کی تاریخ اس کے لیے خمس کی تاریخ ہے. جی اب یہ خمس کی تاریخ جو سال بھر اس نے پیسہ ملا اس کو خرچ کر دیا صحیح جگہوں پر، ان پیسوں کو چھوڑ کر اب جو خمس کی تاریخ آنے پر اس کے پاس اماؤنٹ ایسٹس کی شکل میں جہاں بھی، چاہے وہ بینک بیلنس پہ ہو، چاہے گھر میں کرنسی رکھی ہو، چاہے مثال کے طور کے اوپر گھر میں اناج رکھا ہو، سامان رکھے ہوں، کپڑے رکھے ہوں جن کو نہیں یوز کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر اس کو خمس نکالنا ہے. یہ خمس 20% ہے، یعنی اگر 100 روپے ہیں تو اس پر 20 روپے خمس نکلیں گے، جس کے 2 پارٹ کیے جائیں گے، جس میں سے ایک پارٹ سہم سادات ہے کہ جو غریب سادات کو دیا جائے گا مستحق ہیں، اور ایک پارٹ جو سہم امام کہلاتا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ حصہ وہاں پر خرچ کیا جائے گا کہ جہاں پر مرجع تقلید نے اجازت دی ہے. اور یہاں پر میں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ ادارہ، کہ جو آپ کا خود کا ادارہ ہے، کہ جو انسانیت کی خدمت اہل بیت اطہار کی خدمت کے ذریعے کر رہا ہے، اس ادارے یعنی ون چینل کو بھی آپ اگر یہ سہم امام کی رقم دینا چاہیں تو آپ کے لیے یہ تفصیلات موجود ہیں، آپ اس رقم کو ون چینل کو بھی ارسال کر دیں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب، میں یو پی سے ہوں. وعلیکم السلام. اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو پیشانی ہیڈ پر سجدے کے نشان بہت ڈارک ہو جاتا ہے اور بہت پک جاتا ہے، تو کیا وہ اس انسان کو کے گناہ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی عبادت کرنے کی بنا پر جی نشانی پیدا ہوئی ہے. یہ غلط تصور ذہن میں لے کے نہ آئیں. ہاں البتہ یہ کہ اگر انسان کی پیشانی پہ ایسا نشان پیدا ہو جائے تو پھر تھوڑا سا دوسری جگہ، یعنی تھوڑا سا جگہ بدل کے انسان سجدہ کرے تاکہ وہ نشان گہرا نہ ہونے پائے، لیکن گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت. شکریہ آغا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عباس ہے, میں پونے سے ہوں. مجھے جاننا تھا کہ آج کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پر ہے؟ جناب نوح کی کشتی کا ذکر تاریخ میں اس طرح سے کہ اہل بیت اطہار نے ذکر فرمایا ہو کہ کشتی کہاں پر موجود ہے, اس تفصیل کے ساتھ وارد نہیں ہوا ہے. لیکن اس کشتی کے بعض ٹکڑے 1951 جی پچھلی صدی میں جی ملے تھے کہ جو آج بھی روس میں موجود ہیں. جی اس رشیا میں ایک میوزیم میں ان ٹکڑوں کو رکھا گیا ہے, اور جن کو جو اس پہ عبارت لکھی تھی, جب ان کو ظاہر ہے کہ وہ تو کئی 100 سال پہلے کی بات ہے, تو جو عبارت لکھی تھی ان کو بڑی مشکل سے پڑھا گیا. تو اس پر جو عبارت لکھی تھی اس میں پنجتن پاک صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کے نام لکھے ہوئے تھے, اور ان سے توسل کرتے ہوئے یہ بات لکھی تھی کہ یہ کشتی اپنے کنارے تک پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. میں سعودی عرب میں ہوں اور یہاں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو فطرہ وقت پہ دے سکے. کیا جو ریال فطرے کے لیے نکالا ہے وہی ریال کے نوٹ دینا ہے, یا اس ریال کو انڈین کرنسی میں کنورٹ کر کے انڈیا بھیج سکتے ہیں؟ اس مسئلے کے بارے میں مجھے کہیں نہیں ملا, تو پلیز جواب ضرور دیں. اگر میں اس سے قبل کہ آپ جواب دیں, پچھلے ایپیسوڈ میں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ نے اس کا جواب دیا تھا, تو آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں. جی اگر جواب دیا جا چکا, ویسے بھی وقت ابھی گزر گیا ہے جی تو اب تو جواب کی گنجائش نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ یہ ہمیشہ ہم لوگ کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم دو کام کر سکتے ہیں, یا تو ہم وطن میں یا کہیں پر بھی جو غریب انسان موجود ہے اس کو وکیل بنا دیں کہ تم اس فطرے کی رقم کو استعمال کرنے میری طرف سے لو, اور پھر اس کو کسی غریب کو دو, کہ جو پھر غریب وہ اپنی طرف سے لے گا اور پھر دے گا, خود ہی لے گا, جی اور پھر بعد میں اس کو آپ وہ رقم پہنچا دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں یا اپنی کسی بھی جگہ پر کسی اپنے عزیز کو ذمہ دار بنائیں اور اس سے کہیں کہ یہ پیسہ فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر میری طرف سے غریب تک پہنچا دیں. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح پہلے اگر ہم بستری ہو گئی تو اس نکاح کو کیا جائز سمجھا جائے گا؟ نکاح تو جائز ہے, لیکن توبہ اور استغفار کرنے کے بعد یہ نکاح ہونا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امروہہ سے ہوں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا خاک شفا کو عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی, کیونکہ یہاں کے لوگ روز عاشورہ جینٹس لے کر آتے ہیں اور عورتوں کو زیارت کراتے ہیں, اس سے بے پردگی ہوتی ہے, وہ نامحرم ہے اور یہ چیز یہاں برسوں سے چلی آ رہی ہے. اب عورتیں مجبوراً اس گھر میں جاتی ہیں اور وہ نامحرم زیارت کراتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بات ان تک پہنچا دیں کہ یہ چیز غلط ہے, اور کسی عورت کو یہ خاک شفا دے دیں جو سب خواتین کو زیارت کرا دے. شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں پہلی بار یہ بات سن رہا ہوں, ساری دنیا میں مؤمنہ خواتین اسی خاک شفا پہ سجدہ کرتی ہیں. جی ساری خواتین کے پاس خاک شفا ہوتی ہے, وہ اپنے ہاتھوں میں بلند کرتی ہیں. جی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خواتین کو روکا جائے کہ خاک شفا کو ہاتھ میں نہ لیں؟ یہ تو بڑی بعید بات ہے. حتیٰ کربلا معلیٰ میں بھی ساری خواتین جاتی ہیں, خاک شفا کو ہاتھ لگاتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے بلند کرتی ہیں, چومتی ہیں, بوسہ لیتی ہیں, تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. السلام. میں نسرین نیو دہلی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا. مومن کے بارے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ روایتوں میں جو مومن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور ان نشانیوں پر ہم سبھی کو توجہ دینی چاہیے. روایتوں میں مومن اور متقی دونوں کی نشانیوں کو تقریباً ایک جیسا قرار دیا گیا ہے. جی لہٰذا میں چونکہ ظاہر ہے کہ تفصیلی بحث ہے, البتہ قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ بات کہی ہے کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر مومن ہونے کی بنا پہ, اور رسول اللہ پر, اور قیامت پر. یہ تین ایمان انسان کو مومن بناتے ہیں کہ جن میں اللہ اور اللہ کے نمائندوں, اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار ائمہ ہدی, ان پر ایمان اور قیامت پر ایمان, یہ چیز انسان کو ایک مومن بناتی ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے
وہ مؤمن سے متعلق جو سرکار امیر المؤمنین کا جملہ اگرچہ وہ متقین سے متعلق ہے جی لیکن سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہی صفت مؤمن کی بھی قرار دی گئی ہے کہ سرکار امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان باللہ اللہ کا ایمان ہوتا ہے، رسول اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور ائمہ ہدی پر ایمان رکھتا ہے، ولایت کو مانتا ہے، قیامت کو قبول کرتا ہے، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ اور دنیا والے اس کی برائیوں سے محفوظ رہتے، جی یعنی جملے بدل کے کہہ دوں کہ وہ دنیا والوں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنتا۔ چاہے وہ مومن جو دنیا والے چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ جی اس میں جی امیر المؤمنین نے یہ نہیں فرمایا کہ جی یہ جو مؤمن ہے جی اس سے کوئی دوسرا جو تکلیف نہیں اٹھا رہا ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین نے سارے انسانوں کو شامل کیا ہے، جی یعنی مؤمن کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے گا، جی چاہے وہ پڑوسی ہوں یا محلے والے ہوں، علاقے والے ہوں، شہر والے ہوں، ملک والے ہوں، دوسروں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے جی بلکہ دوسروں کی زحمتوں کو کم کرنے والا جو ہو وہ مومن کہلاتا ہے۔ بے شک جی مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو انسان دوسروں سے ہمیشہ کام لیتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کیا دوسروں کو زحمت دینے والے مرحلے میں جی کیا زحمت دینے والا کیا واقعاً اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے؟ لہذا دوسروں کو زحمت نہ دے کر خود کو عمل کے میدان میں لے کر آنے والا انسان، چاہے اس میں مشقتیں زحمتیں اٹھانی پڑیں، یہ انسان ہمیشہ مومن کہلاتا ہے اور اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اسی لیے جنت جانے والوں کو مومن ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر انسانیت کے لیے انسان خدمت گزار بن جائے تو پھر وہی انسان اللہ کی نگاہ میں ایمان والا سمجھا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جاوید بھائی مولانا صاحب کو سلام۔ سلام جاوید بھائی، میری بائک کی نمبر پلیٹ کا نمبر 786 ہے، میں نے اسے کافی سارے پیسے دے کر رجسٹر کروایا ہے، اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ سڑک پر دھول مٹی بارش پانی میں اس کی بے ادبی ہوتی ہے، اب آپ ہی مولانا صاحب سے پوچھ کر بتائیے میں کیا کروں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے اور کسی قسم کا شبہ اپنے ذہن میں لے کے نہ آئیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا ابا کی باڈی میں جن انٹر ہو گیا ہے، جن ڈیلی میکنگ ایشوز اینڈ آرگیومنٹس، پلیز گیو سجیشنز ہاؤ ٹو ریموو جن فرام باڈی۔ دیکھیں، نارمل کنڈیشنز میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے، وہ بھی جسم میں داخل نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے اوقات تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو نارملی تو ایسے سوال سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایسا ہوا بھی ہوگا۔ آپ علاج کرائیے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل ان کو آن پڑی ہے کہ جن کو آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور وہ مشکل جن بن گئی ہے، جی تو لہٰذا اس مشکل کے علاج کی طرف آگے بڑھیے، بیماری کا علاج، حتیٰ آپ ایک اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس بھی جائیے، دکھائیے، اگر وہاں بھی نہ علاج ہو پا رہا ہو اور پھر جو قرینے بیان کیے گئے ان کے مطابق ہو، تب آپ یہ جملہ لکھیے کہ یہ جن ہے جو ستا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ اس کا علاج کیجیے گا، لیکن پہلے آپ صحیح طور پہ علاج کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ میرا نام شاکر ہے، کشمیر سے۔ سر میری عمر 16 سال ہے، میں نے آج اپنے شوق سے اذان پڑھنی چاہی اور میں نے اذان پڑھ بھی لی، پر اذان کے ختم ہونے کے بعد ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ کس نے تم کو اجازت دی اذان پڑھنے کے لیے، جبکہ وہ تب وضو کر رہے تھے اور ٹائم بھی ہو گیا تھا اذان کا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گیا، جبکہ وہ شخص اذان پڑھتا بھی غلط تھا، تو کیا ان کا ڈانٹنا اور میرا اذان پڑھنا صحیح ہے؟ بیٹا، آپ نے اذان دی، بہت اچھا کام کیا، بہت عمدہ کام کیا، آپ نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی، آپ نے اللہ کی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جی اور اب اگر آپ کو اس راہ میں مشکلات آ رہی ہیں، کسی نے ڈانٹا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا ثواب بڑھ گیا۔ آپ کو کسی نے اگر کچھ کہہ دیا
تو اس کے معنی ہے کہ آپ کو ایک تمغہ مل گیا، بے شک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک تمغہ اور مل گیا کہ آپ نے خدمت بھی کی خداوند کریم کی اور ساتھ میں زحمت بھی اٹھائی. لیکن ان دا بریکٹ ایک جملہ عرض کر دوں کہ بیٹا ہر جگہ ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ذمہ داری معین کی گئی ہے جی اس ذمہ داری کو اگر وہ پورا نہ کرے جی یا وہ کسی سے کہہ دے کہ یہ کام کرو تو پھر اس کام کو خود سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اس کا کسی کام کے لیے معین کیا گیا ہے تو اس کو اس کام کے کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، بقیہ کو اس کے پیچھے رہنا چاہیے. ہاں البتہ اگر اذان وہ غلط دے رہے ہیں تو ان کو آپ بتا دیجئے، پولائٹلی بزرگوں سے کہیے ان کو بتا دیں کہ آپ کی اذان میں یہ غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کر لیں. لیکن جو شخص مؤذن ہے، جس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، جس کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس سے اجازت لے کے آئندہ جب کبھی اذان دینا ہو بیٹا تو آپ اذان دیجیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سوالات اسی طرح بھیجتے رہیے، جوابات سے ہم سب استفادہ حاصل کرتے ہیں. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور تمام اس ون کے خدمت گزاروں کو صحت سلامتی طول عمر انشاءاللہ عطا فرمائے، اور یہ عید کا موقع سب کے لیے برکتوں کا مہینہ، برکتوں کا موقع قرار پائے. اور اسی طرح سے ہم سبھی آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصروں میں، مددگاروں میں، خدمت گزاروں میں قرار پائیں انشاءاللہ. اجازت دیجیے، زندگی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.